ڈاکٹر کاشف انصاری. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر کہوں آپ کو, کاشف بھائی کہوں, کاشف صاحب کہوں, انصاری صاحب کہوں, جس میں آپ مطمئن ہو, کوئی حرج نہیں. کاشف بھائی میں تو کہنا جناب علی, جناب علی. کاشف بھائی سب سے پہلے شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکریہ آپ کا, آپ اتنی دور تشریف لائے اور میری درخواست پہ تشریف لائے. بہت سے لوگوں نے سوال کیے, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی میں اس ٹی وی پہ انٹرویو دے دوں, وہاں دے دوں. کوئی اس لیے نہیں کہ بہت بڑا کام کیا ہے, اس لیے کہ شاید وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے پاگل کیوں ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے, لیکن میری خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کروں. ویری کائنڈ آف یو سر, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اگر میں بریفلی پہلے جن ویورز کو نہیں سمجھ کے یہ پروجیکٹ کیا ہے, اگر میں بریفلی اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں, جہاں پہ مجھ سے غلطی ہو کائنڈلی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کریکٹ کر دیں وہیں پہ. ایبسلیوٹلی. صلاح الدین ایوبی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے پاکستان اور ترکی کی, جس میں آپ اور ڈاکٹر جنید علی شاہ, یہ آپ لوگوں کا ویژن اور آپ لوگوں کا آئیڈیا تھا, آپ لوگوں نے اس کو پروڈیوس کیا ایز پاکستانی پروڈیوسرز. اس کو جو بنانے والی ٹیم ہے وہ انٹائرلی ٹرکش ٹیم ہے, عقلی فلمز کی. اٹس دا سیم ٹیم بیہائنڈ ارطغرل. نو, اٹ از اے سیم ٹیم بہائنڈ الپرسلان, اچھا پایت عبد الحمید, یونس ایمرے اور سلجوک. اچھا, اینڈ سیزن 1 آف ارطغرل. ٹھیک ہے, تو سیزن 1 ارطغرل کا. اچھا, آئی واز انڈر دی امپریشن کہ ارطغرل کے سارے سارے سیزن انہوں نے لکھے, انہوں نے پہلا سیزن لکھا اور ڈائریکٹ بھی کیا. اس کے بعد محمد بزدار صاحب نے کیا. ٹھیک ہے. سو عقلی فلمز کے جو کرتا دھرتا ہیں امریکونک صاحب, جناب, وہ انہوں نے ارطغرل کا پہلا سیزن ڈائریکٹ کیا تھا. اور ہمارا جو صلاح الدین ایوبی ہے, اس کا تھرو آؤٹ ڈائریکشن امریکونک صاحب نے کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو گئی. اس کی جو لاگت ہے اس کے اوپر بھی بڑا سوال ہو رہا ہے, اور ود یور پرمیشن میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ قریباً $20 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. نہیں, یہ 20 ملین کا نہیں ہے, یہ پروجیکٹ ہے 12.5 ملین ڈالر کا. $12.5 ملین اس پہ اب تک خرچ ہو چکا ہے, اور ہر سیزن کے اوپر تقریباً $5 لاکھ پر قسط خرچ ہوگا. تو اگر 30 قسطیں ہیں تو $7.5 ملین اس کے اوپر ہر سیزن میں خرچ ہوگا. اور اس کے اب تک 3 سیزن پلان کیے گئے, اور انشاءاللہ تعالی العزیز 3 سے زیادہ سیزن ہوں گے. لیکن ہم جو پیسہ ریکور کریں گے پہلے سیزن سے, وہ دوسرے سیزن پہ لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح ملٹیپلائی نہیں ہوگا. ایٹ دا مومنٹ پہلا سیزن پورا بن چکا ہے؟ نہیں, صرف 3 قسطیں بنی ہیں, اور اسکرپٹ چوتھی قسط کا لکھا جا رہا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے. بٹ ہیزنٹ اٹ آلریڈی گون آن ایئر؟ آن ایئر, اور ہر ہفتے ایک قسط پروڈیوس ہو رہی ہے. اچھا, تو یہ ترکی میں عموماً ایسا کام ہوتا ہے, یا یہ ہمارا پاکستانی ایک جو پاکستانیت چلی ہے وہاں پہ؟ نہیں, ترکی میں ایسا ہی کام ہوتا ہے. ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اسکرپٹ لکھ رہی ہے, جس میں مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگ شامل ہیں, اور کنسلٹنٹس ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں اور کینیڈا میں. یونیورسٹی آف لندن کے بھی کچھ پروفیسرز ہیں جو اس ٹیم کا حصہ ہیں, تاکہ حقائق کو مسخ نہ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ حقائق کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. وہ لکھتے جا رہے ہیں اور اب اس کو ریوائز کیے جا رہے ہیں, اور آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پہلے اسکرپٹ کی ری رائٹنگ 13 دفعہ ہوئی ہے. اچھا, اب جو دوسرا اسکرپٹ ہے وہ 12-14 دفعہ. پہلا اسکرپٹ پورا ان ٹوٹیلٹی, پہلا اسکرپٹ پہلے ایپیسوڈ سیکنڈ ایپیسوڈ کا 10 یا 12 دفعہ ہوا, تیسرے ایپیسوڈ کا 18 دفعہ ہوا, اور اب یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. It has gone on air on TRT1. TRT1 ترکی کا ایک بہت بڑا چینل ہے, آئی تھنک سب سے بڑا چینل ہے. جی اسٹیٹ چینل ہے. اور وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پورا سیزن انہوں نے دیو آلریڈی 3 سیزن کی آپ کے ساتھ ان کی ڈیل ہے الحمدللہ, اور 3 سیزن میں ابھی آپ نے 3 ایپیسوڈز پروڈیوس کر چکے ہیں. پہلے پورے سیزن کی 30 ایپیسوڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور 3 میں سے ایک ایپیسوڈ آن ایئر ہو چکی ہے. بائی دا ٹائم جب ہمارا یہ انٹرویو جائے گا ایک دن میں, تو ایک ہی ایپیسوڈ ہر منڈے کو ایپیسوڈ آئے گا 8 بجے ترکی ٹائم انشاءاللہ. وہ ایک ایپیسوڈ جو اس ہفتے آن ایئر ہوئی ہے ترکی میں, آئی واز امانگس گروپ آف پیپل جن کو وہ ایپیسوڈ دیکھنے کو ملی یہاں کراچی میں. آپ نے ایک اسپیشل اسکریننگ رکھی اس ہفتے جمعرات کو. اب یہاں پہ کراچی میں ایک اسکریننگ ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کافی لوگ آئے, کافی ڈگنیٹریز بھی تھے, انڈسٹری کے بہت سارے لوگ تھے جناب. تو ایک میں نے دیکھی, اس کا ریویو میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا. بٹ ناؤ کاشف بھائی, گوئنگ ٹو دا مین کویسچن. پوچھے. آپ ڈاکٹر, جناب, ڈاکٹر جنید علی شاہ وہ بھی ڈاکٹر,
اور ایز ڈاکٹرز ماشاء اللہ اف یو ہیڈ بوتھ آف یو ہیڈ اراؤنڈ 12-13 ملین ڈالرز لائنگ اراؤنڈ ون وڈ سے یار کہ کیا پڑی تھی آپ کو کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک سیریز بنانی ہے اینڈ ایز پاکستانیز بنانی بھی پاکستان میں نہیں ہے, ترکی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے بنانی ہے. یہ بھی نہیں کہ یار کہ ہالی ووڈ چلے جائیں, یار ہالی ووڈ میں کچھ ایسا ہم کر لیں کیونکہ دس اے ہیوج انویسٹمنٹ. کیا اس کے پیچھے کیا ویژن تھا, پلیز شیئر کریں. چوئی صاحب دیکھیے, اگر تو پیسہ بنانا ہوتا تو میں ڈاکٹری کے طور پر ڈاکٹر کی حیثیت سے میں ہسپتال بناتا. الحمدللہ میرے ہسپتال ہیں, وہاں پر کلینکس ہیں ہیوسٹن میں, تو میں ہسپتال بناتا. ڈاکٹر جنید علی شاہ کے ہسپتال ہیں, وہ ہسپتال بناتے. اس کا پورا مقصد اقامت دین ہے, اقامت دین ہے. پیسہ تو سب نے بنا لینا ہے, آپ بھی بنا رہے ہو, میں بھی بنا رہا ہوں, یہ بھی بنا رہے ہیں. اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں. اللہ کی خاطر اور اللہ کے نبی کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مقصد زندگی کا حاصل ہو جائے, ہم میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی زندگی کا مقصد اس کو پتہ چل جائے. اور جب مقصد پتہ چل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ گربازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, جو جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ وجہ ہے اقامت دین. ہم آئے کیوں ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم ہیں کون, ہم سے اللہ توقع کیا کرتا ہے. کیا صرف پیسے کمانے ہیں, بیوی لانی ہے, بچے جوان کرنے ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں, اور ایک دن سب نے ایک ہی بات کہنی ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہی مقصد ہے تو پھر 7 ارب عوام ایسے ہی جی رہی ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. اگر پیسے کمانے ہوتے چودھری صاحب تو ہزاروں راستے پیسے کمانے کے. 12 ملین ڈالر کی رقم مجھ جیسے ایک معمولی سے شخص کے لیے یا جنید شاہ صاحب کے لیے بہت بڑی رقم ہے. ہمارا مقصد یہ سب نہیں کے ہے. لیے بڑی رقم ہے, سب کے لیے بڑی رقم ہے. رقم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے, اس کا تعلق ہے اللہ اور اس کے نبی سے. جواب دیجئے مجھے کہ اگر نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کاشف انصاری صاحب آپ کو ہم نے تعلیم دی, اللہ کے حکم سے آپ کو یہ مقام دیا, آپ کو یہ سب کچھ دیا, آپ نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اگر 4 پیسے میں نے کسی ٹرسٹ کو دے دیے, 100 روپے میں نے کسی ادارے کو دے دیے, تو کیا اپنا حق ادا کر دیا؟ کیا اقامت دین کا فرض ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا نا بھائی, نہیں ہوا. خدا کے واسطے ہمارا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اقامت دین ہے, ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ جو ویژن یا سوچ تھی اس میں صلاح الدین ایوبی آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں میرے پیارے بھائی. اقامت دین کا مطلب اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے. ایک صاحب ہیں پیٹ رابرٹسن, 700 کلب چلاتے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کسی شخص کو روک لیا گیا 1500 سال پہلے تو وہ تھا صلاح الدین ایوبی. اس کو 700 سال بعد 800 سال بعد دمشق میں پیدا کیا گیا یا فلاں جگہ پیدا کیا گیا, تاکہ وہ سنت جو آج سے اس سے 700 سال پہلے رک گئی تھی وہ وہیں سے شروع ہو جائے اور دنیا کو دکھایا جائے, ان کی زبانیں بند کی جائیں کہ جو کہتے ہیں یہ کتاب تو 700 سال پرانی ہے, یہ کتاب تو جزدان کی حقدار ہے, یہ کتاب تو رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے والی چیز ہے. اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے عام زندگی میں دکھایا جائے, اور اس کا کیریکٹر بنتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. اب آپ پوچھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں؟ آپ نے بڑے بڑے نام لیے, بڑے اسکالرز ہیں, بڑے نام ہیں, بڑے حکمران ہیں, بابر بھی ہیں, اکبر بھی ہیں, تو عالمگیر بھی ہیں, تو ٹوپیاں سیتے تھے, اور یہ بہت بڑے بڑے ہماری اسلامک ہسٹری میں بھرے پڑے ہوئے لوگ. مجھے چند نام گنوا دیں آپ کے ناظرین یا آپ جنہوں نے زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے. اپنی ذات, اپنے خاندان, اپنی ڈائنسٹی کو بالا تر رکھتے ہوئے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے 1 انچ زمین حاصل کرنے کی کوشش جس نے کی ہو, اس حکمران کا نام بتائیے مجھے پچھلے 1000 سال کے اندر. نام لیجئے نا مجھے. آپ نے ارطغرل دیکھا, دیکھ لیا نا ارطغرل میں مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں جگہ چاہیے رہنے کے لیے, ہمیں جگہ چاہیے قبیلہ سیٹ کرنے کے لیے, ہمیں جگہ چاہیے سلطنت کے لیے, ہمیں ترکیہ کے لیے جگہ چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے لیے جگہ چاہیے. یہی کچھ سیکھا نا ہم نے. بڑھتی چلی گئی سلطنت, بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. آدھے سے زیادہ یورپ پہ اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. کہیں آپ نے یہ سنا کہ قرآن کو نافذ کرنا ہے؟